السلام علیکم کلاس فورتھ آج ہم پڑھیں گے مختلف حادثات کی وجوہات اور ان سے بچاؤ. بہت اہم ہے یہ اور بہت توجہ سے سنیے گا تاکہ آپ بھی ہر قسم کے برے حادثے سے کیا رہیں، محفوظ رہیں. سڑکوں پر حادثات کی وجوہات. سڑکوں پر حادثات کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ اب وہ ہم یہاں پر پوری لسٹ بنی ہوئی ہے، وہ دیکھیں گے. نمبر 1، دائیں بائیں دیکھے بغیر سڑک پار کرنا. بہت سے لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ وہ دونوں طرف دیکھتے نہیں ہیں اور فوراً سڑک پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اچانک کوئی سی بھی گاڑی آ کے انہیں ہٹ کر سکتی ہے اور وہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے ان کا. تو جب بھی سڑک پار کریں تو پہلے دیکھ لیں کہ گاڑیاں دور ہیں تو پھر جو ہے وہ سڑک پار کرنی چاہیے. گاڑیاں قریب ہوں اور وہ آپ کے بالکل آپ کے اوپر چڑھنے والی ہوں اور اس وقت آپ کریں اور آپ بالکل دیکھیں نہیں کہ کہاں سے گاڑی آ رہی ہے اور فوراً آپ جو ہے وہ سڑک پر پار کرنے کی کوشش کریں اور سڑک پر پیر رکھتے ہیں، تو پھر آپ کو اللہ نہ کرے حادثے کا شکار ہو سکتے. تو سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ دائیں بائیں دیکھے بغیر سڑک پار کرنا، یہ وجہ ہو سکتی ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ مصروف سڑک کے کنارے ٹریفک کا خیال کیے بغیر کھیلنا اور سڑک پر آ جانا. بچے بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ باقی جہاں بہت سارا ٹریفک چل رہا ہوتا ہے، آ رہا جا رہا ہے، وہیں میچ کھیلنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اچانک ظاہر بال تو کہیں بھی جائے گی اور وہ پھر ایک دم اچانک سڑک پر آ جاتے ہیں اور اس سے بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. سائیکل یا کوئی بھی سواری بہت تیزی سے یا زگ زیگ چلانا. بہت تیز ڈرائیونگ بعض اوقات کرتے ہیں، سائیکل بہت تیز چلاتے ہیں یا جو بھی سواری ہے، بہت لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، بائک بہت تیز چلاتے ہیں. اب جب میٹرک کے بعد بچے بعض اوقات جو ہے وہ بائک چلانا شروع ہو جاتے ہیں تو بہت تیز چلاتے ہیں، اس سے بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اور بہت سے جو ہے وہ کھیل میں زگ زیگ بھی چلاتے ہیں، اس سے بھی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ سڑک پر پانی گرا ہونے کی صورت میں گاڑی یا سائیکل کی رفتار آہستہ نہ کرنا. سڑک پہ جب پانی گرا ہوا ہو تو گاڑی اور سائیکل کی یا بائک جو بھی سواری ہے اس کی رفتار کو ہلکا کر دینا چاہیے، کیونکہ گاڑی کے سلپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اور تیز رفتاری سے اگر پانی پر آپ جو ہے وہ پانی پڑا ہوا اور لے کر جائیں گے گاڑی تو سلپ ہو کر ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اپنا رخ آنے والے ٹریفک کی طرف نہ رکھنا. اس سے بھی کیا ہو سکتا ہے؟ حادثہ ہو سکتا ہے. یعنی اب اگر آپ جس طرف گاڑیاں جا رہی ہیں اسی طرف آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں کنارے پر، تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ پیچھے سے کون سی گاڑی آ رہی ہے. تو جس طرف سے گاڑیاں آ رہی ہیں آپ اپنا رخ اس کے اپوزٹ رکھیں، یعنی آپ کو نظر آتی ہوئی دکھائی دے گاڑی. یہ نہیں کہ آپ کے پیٹھ کے پیچھے سے گاڑیاں آ رہی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلے اور کوئی ہٹ کر جائے. ان تمام وجوہات کے علاوہ بھی حادثات کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. سوچیے اور کوئی سی دو وجوہات لکھیے. اب یہ جو انہوں نے بتائی ہیں اس کے علاوہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. اب آپ سوچیں اور کوئی سی 2 وجوہات آپ نے کیا کرنی ہے؟ اپنی کاپی پہ لکھنی ہے. اب اس کے علاوہ کیا ہے؟ گھروں میں حادثات کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ نمبر 1 کیا ہے؟ ہیٹر، چولہے یا جنریٹر کی گیس کا بٹن کھلا رہ جانا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہیٹر کھلا رہ گیا رات میں. ہیٹر تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، کمرے کو گرم کرنے کے لیے جو ہے وہ جیسے اے سی ہوتا ہے، اسی طرح اے سی تو ٹھنڈا کرتا ہے، اسی طریقے سے کمرے کو گرم کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ ایک مشین آتی ہے. تو وہ اگر کھلا رہ جائے تو اس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے. چولہا کھلا رہ جائے تو اس سے بھی حادثہ ہو سکتا ہے، یعنی گیس لیک کر جائے گی آپ کے کچن میں اور جیسی ہی کسی نے تیلی چلائی تو فوراً جو ہے وہ پورا گھر آگ میں ہو سکتا ہے. اور جنریٹر کی گیس کھلی رہ جانا، اس سے بھی جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی نقصان ہو سکتا ہے گیس اگر آپ کو سوتے میں اس طرح جو ہے وہ گیس کمرے میں بھر جائے تو پھر بھی جو ہے وہ لوگ مر سکتے ہیں. تو اس طرح یہ جو ہے وہ بٹن کھلا نہیں رہنا چاہیے کہ گیس لیک نہ ہو. نمبر 2 کیا ہے؟ چھوٹے بچوں کا غلطی سے کوئی دوا کھا یا پی جانا. غلطی سے بچے بعض اوقات جو ہے وہ بوتل رکھی ہوئی تھی اور دوا پی گئے. اب وہ دوا کس چیز کی تھی اور اس میں نقصان ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ چاقو یا چھری کا لاپرواہی سے استعمال، شیشہ ٹوٹنے سے ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ زخمی ہو جانا. چاقو یا چھری کا لاپرواہی سے استعمال ہاتھ ظاہر کر سکتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب کھانا کھا کے ہٹے ہیں دسترخوان پر چھری لے کر آ جاتے ہیں، لیمو وغیرہ کاٹنے کے، حلیم بنا ہے یا نہاری بنی ہے،
تو اب جب سامان اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تو اس میں چھری بھی اسی طرح رکھیے، بعض اوقات وہ چھری گرے اور کوئی نیچے بیٹھا ہوا ہو تو اس کے لگ سکتی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کچن میں ہی لیمبو وغیرہ کا یعنی جو بھی کاٹنے کا کام ہے وہ کچن میں سے ہی کر کے لے کر آئیں۔ دسترخوان پر چھری ہوگی اور جب سامان اٹھایا جا رہا ہوگا تو کسی کے بھی لگ سکتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کاٹتے وقت بھی بہت سے لوگ دھیان نہیں کرتے اور ایک دم جو ہے وہ تیز چھری سے ہاتھ کٹ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شیشہ ٹوٹنے سے ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ زخمی ہو جانا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیشہ جو ہے وہ گلاس ٹوٹ گیا تو اسے بہت احتیاط سے سمیٹنا چاہیے، اس سے بھی ہاتھ جو ہے وہ کٹ سکتا ہے اور جلد ہی اس کو صاف کر دینا چاہیے۔ شیشہ کہیں بھی اگر ٹوٹا ہے تو کسی کے پیر میں بھی لگ سکتا ہے۔ اور یہ بھی کرنا چاہیے، بہت سے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ شیشے کی بوتلیں جو ہیں وہ منہ سے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کہتے ہیں کسی دروازے کے کنڈے میں یا کسی چیز میں جو ہے وہ ڈال کے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے جب شیشہ ٹوٹتا ہے وہ تو سیدھا آنکھ میں گیا، کہیں بھی لگ سکتا ہے اور آنکھ ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور اس میں ہمارے تو ایک جاننے والوں کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا۔ نہیں کرنا چاہیے ایسا کہ اپنے منہ سے شیشے کی کوئی چیز کھولنے کی کوشش کریں، یا پھر کسی چیز میں اڑا کر کسی شیشے کی بوتل کو کھولنے کی کوشش کریں۔ جب شیشہ اس کا ٹوٹتا ہے یا کوئی کیپ نکلتا ہے وہ بعض اوقات سیدھا آنکھ میں جاتا ہے اور اس میں آنکھ جو ہے وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ کھولتا پانی یا گھی یا تیل جسم پر گرنے سے نقصان ہو جانا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کچن میں کام ہو رہا ہے، پانی گرم ہو رہا ہے یا کچھ پک رہا ہے، چائے نکالی جا رہی ہے، بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ وہ پوری چائے یا پانی ان کے اوپر گر جاتا ہے اور وہ پورے جو ہے وہ جل جاتے ہیں۔ تو اس کی بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ کھولتا ہوا پانی، گھی یا تیل جسم پر گرنے سے نقصان ہو جاتا ہے۔ بجلی کے ساکٹ میں ہاتھ یا انگلی چلی جانا اور اس سے کرنٹ لگ جانا، بجلی کے جو ساکٹس ہوتے ہیں جس میں ہم جو ہے وہ اپنا پلگ ڈالتے ہیں تو اس میں بھی انگلی نہیں دینی چاہیے، یا بعض اوقات جو ہے وہ بچے بہت بے احتیاطی کرتے ہیں تو اس سے بھی کرنٹ لگ سکتا ہے۔ نیچے لکھی گئی احتیاطی تدابیر کی وجوہات لکھیں کہ ایسا کرنا کیوں ضروری ہے۔ اب جیسے سب سے پہلا کیا ہے، ہم نے یہاں پر دیکھا مثال، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، یہ دوا پر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بچے غلطی سے کوئی دوا کھا یا پی سکتے ہیں جو انہیں بہت نقصان دے سکتی ہے، تو اس لیے ایسی دوائیوں کو ہمیشہ ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے جہاں بچوں کا ہاتھ نہ پہنچ سکے اور وہ غلط دوا اور پی اور کھا نہ سکے۔ اس کے بعد کیا ہے، گھر میں استعمال ہونے والی کیڑے مار دوائیں بلیچ، فینائل، پیٹرول یا مٹی کا تیل وغیرہ کسی مشروب یا ڈرنک کی بوتل یا ڈبے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو کیڑے مار دوائیں ہیں، بلیچ ہے، فینائل ہے، پیٹرول ہے یا مٹی کا تیل ہے، اور اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ واش رومز دھونے کے لیے جو ہے وہ لوگ تیزاب بھی منگواتے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کولڈ ڈرنکس کی بوٹلز میں رکھتے تھے، مشروب کی بوٹلز میں رکھتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہیں بوٹل رکھی ہوئی ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے تو بچے سمجھتے ہیں یہ ڈرنک ہے یا مشروب ہے یا کوئی بھی ایسا سمجھ سکتا ہے، اور وہ اٹھا کے فوراً اسے پی لے، تو پھر تو وہ ظاہر ہے وہ تو زندہ ہی نہیں بچے گا، بہت زبردست نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ کبھی بھی مشروب یا ڈرنک کی بوٹلز میں نہیں رکھنی چاہیے۔ شیشے کی چیزیں مثلا گلاس وغیرہ ٹوٹنے پر فوراً جگہ بالکل صاف کر دینی چاہیے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ جب شیشے کی بوٹل ٹوٹی یا شیشے کی کوئی چیز ٹوٹی تو اسے فوراً صاف کر دیں۔ کیوں؟ اگر وہ فوراً صاف نہیں کی جائے گی تو کسی جس کو پتہ نہیں ہوگا وہ تو چلتا ہوا آ جائے گا، اس کا پیر کٹ سکتا ہے اور نقصان ہو سکتا ہے، تو فوری طور پر اسے جو ہے وہ سب کو دور کر کے پورا جو ہے وہ فوراً شیشے کی جو بھی چیز ٹوٹی ہے اس کو وہاں سے صاف کر دینا چاہیے تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ اس کے بعد چھوٹے بچوں کی نگرانی ضروری ہے کہ وہ بجلی کے سوئچ یا آگ کے پاس نہ جائیں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر وہ آگ کے پاس گئے یا سوئچ کی طرف گئے تو وہ اپنے آپ کو جلا سکتے ہیں،
اور کرنٹ لگ سکتا ہے، ان کے سوئچ بورڈ پہ انگلی بعض اوقات ڈال دیتے ہیں بچے، انہیں کیا پتا کہ آگے کیا ہے، تو کیا ہے کہ ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے بچوں کی نگرانی ضروری ہے کہ وہ بجلی کے سوئچ یا آگ کے پاس ہرگز نہ جائیں۔ جو بھی تدابیر، جو چیزیں ہم نے حادثات کی پڑھی اس کا بہت احتیاط ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حادثات جتنی بھی یہاں پر انہوں نے چیزیں بتائی ہیں سب موت تک کے، موت ہونے کا بھی باعث بن سکتے ہیں، ہلاکت کا باعث بھی بن سکتی ہیں وجوہات یہ۔ اب یہاں پر دیکھیں گے خبر سے کہانی بنانا۔ خبر کیا ہے پہلے دیکھیں یہاں پر، بلی کا بچہ درخت میں پھنس گیا، یہ اخبار کی خبر ہے۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے نیچے اتارا۔ بلی کا بچہ درخت میں پھنس گیا، فائر بریگیڈ کے عملے نے نیچے اتارا، یہ ایک خبر ہے اور اس کے ذریعے سے پھر کہانی انہوں نے کہا ہے کہ کس طریقے سے لکھی جائے گی۔ خبر کیا ہے؟ کراچی کرائم رپورٹر، نارتھ اسلام آباد کے علاقے اقبال ٹاؤن کے ایک بنگلے میں بلی کا ایک بچہ درخت میں پھنس گیا اور رات بھر شور مچاتا رہا۔ علاقے کے نوجوانوں نے درخت کی شاخ پر لٹکے ہوئے بلی کے بچے کو اتارنے کی کوشش کی، تاہم ناکام رہے۔ بعد ازاں علاقہ مکینوں نے فائر بریگیڈ کو فون کیا اور عملے نے بروقت پہنچ کر بلی کے بچے کو پیڑ سے اتار لیا۔ سامنے دی گئی خبر غور سے پڑھیے، یہ ایک حقیقی واقعہ ہے، لیکن اپنے تصور کرنے کی صلاحیتوں کو استعمال کیجیے اور اچھی سی کہانی بنائیے۔ سوچئے بلی کا بچہ درخت پر پھنسنے سے پہلے کیا کر رہا تھا۔ اب کہانی بنانے کے لیے کیا ہے، انہوں نے کہا سب سے پہلے سوچئے کہ وہ بلی کا بچہ درخت پر پھنسنے سے پہلے کیا کر رہا تھا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل، درخت پر کیوں چڑھ گیا، کسی جانور انسان سے ڈر کر، پھر اس کے بعد کسی چڑیا کو پکڑنے یا پھنسنے کے بعد۔ اب یہ ساری وجوہات آپ جو ہے وہ سوچیں اور خود سوچ کے پھر اس کے بعد اسے لکھیں۔ پہلے کیا کر رہا تھا، کیا بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، پھر وہ درخت پر پھنسا کیسے، کسی جانور سے ڈر کر اوپر چڑھ گیا تھا یا کسی انسان سے ڈر کر اوپر چڑھ گیا تھا یا کسی چڑیا کو پکڑنے کی وجہ سے چڑھ گیا تھا۔ پھنسنے کے بعد کس نے پہلے اسے دیکھا ہوگا۔ اب یہ آپ سوچئے مدد کرنے کی کیوں کوشش کی ہوگی، کیوں مدد کرنے کی کوشش کی، اس کی ساری چیزیں آپ جو ہے وہ کیا کریں گے، ایک رف کاپی پہ پہلے لکھیں گے اور پھر اس کے بعد جب وہ پوری کہانی تیار ہو جائے گی تو پھر اس کو فیئر کاپی پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے، دیے گئے الفاظ معمے میں تلاش کیجئے۔ اب یہ آپ کی ایک بھول بھلائیاں والا ایک اسکریبل، جیسے انگلش میں اسکریبل ہوتا ہے نا کہ آپ نے الفابیٹس کو جوڑا اور وہ ایک نیا لفظ بن گیا، تو اسی طریقے سے آپ نے اس میں تلاش کرنا ہے کہ یہ جو لفظ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں یہ اس میں کہاں ہیں۔ پہلا کیا ہے، خبردار، بجلی، ہم، حادثہ، غلطی، خطرناک، خطرہ، تمغہ، شہادت اور واقعہ۔ جیسے اس طرح انہوں نے یہ تلاش کیا ہے نا خبردار، اس میں اس طرح آپ نے سارے لفظ کیا کرنے ہیں، تلاش کرنے ہیں اور اس کو نشان لگانا ہے اسی طریقے سے۔ اس کے بعد سرگرمی کیا ہے، گھر میں ایمرجنسی فون نمبرز کی فہرست آویزہ کریں، کیونکہ ایمرجنسی فون نمبرز پتہ ہوں گے، جیسے آپ کے جو ہے وہ ایمبولنس کے نمبر ہیں، پولیس کا نمبر ہے، جو بھی ایمرجنسی نمبرز ہیں وہ انہوں نے کہا فہرست بنا کے آویزہ کریں یعنی لگائیں۔ گھر کے ملازمین اور آس پڑوس کے بچوں کو بھی یہ تمام باتیں سمجھائیں۔ اپنے ارد گرد گھر، محلے، اسکول یا کہیں جاتے ہوئے کوئی ایسی چیز یا کام ہوتا دیکھیں جو خطرناک ہو سکتا ہو یعنی جس سے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہو تو بڑوں کی مدد سے اس خطرے کو دور کر دیجیے۔ تو یہ تھا آپ کا سبق حادثات کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔